نماز اہم کیوں ہے، اور اگر میں نماز کو آج کی زندگانی میں ایک عملی اور درسی پیغام کی طرح لوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ اور محمد کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، تو یہ اس ایمان کے اور اسلام کے دائرے کے اندر آگے باؤنڈری کے اندر اب اس میں پہلا حکم ہے نماز کا کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی کہ نماز تنہا کرتی ہے فحشات سے اور منکرات سے، وہ کب اثر دکھائے گی، کیوں اثر دکھائے گی اور کیسے اثر دکھائے گی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا جو مطلب ہے کہ آپ کی نماز آپ کو بے حیائی اور برائی کے راستوں سے روکے گی، اس نماز کے لیے جان بھی چاہیے۔ وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مسجد کس کی ہے اور پیش امام کون ہے اور کن جماعت میں نماز ہو رہی ہے، یا اللہ کا ذکر ہے اور جو بھی نماز پڑھ رہا ہے جیسے بھی پڑھ رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ؟ مگر کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو اس کی طرف علامہ اقبال کا جیسے انہوں نے اشارہ دیا، تو علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری ایک جبین نیاز میں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائع اور مولانا ناجیز محمد اویس ربانی کے انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہے۔ اس موضوع پہ کئی مرتبہ ہماری گفتگو رہی ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمل تک اتر آئے۔ نماز اہم کیوں ہے، اور اگر میں نماز کو آج کی زندگانی میں ایک عملی اور درسی پیغام کی طرح لوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیوں بار بار قرآن ہم سے نماز قائم کرنے کا کہہ رہا ہے، یعنی نماز پڑھنے کے حوالے سے ہمیں اشارے نہیں ملتے، مگر یہ قیام نماز کیا ہے، یا اقیم الصلاۃ سے معنی کیا نکلتے ہیں، اور میں اپنی نماز کو بہترین نماز کیسے بنا سکتا ہوں، اللہ کے رسول کی سنتوں کے مطابق کیسے بنا سکتا ہوں، اور اگر نماز میں بھول چول ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ آپ کے بے شمار سوالات آئے ہوئے، ان سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آج اس پروگرام کا آغاز کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، بہت پیاری آواز کے مالک بھی ہیں، ساتھ ساتھ علم اور معرفت کا یہ سبق ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولانا عمر عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ خیریت سے؟ پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں دوسرے مہمان کو، بہت ہی حسین چہرے کے مالک ہیں اور حسین افکار بھی رکھتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں نے نماز کے عنوان پر آپ سے بہت سارا استفادہ کرنا ہے۔ علامہ حسن اسدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ مولانا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نماز اس سے پہلے اقوام پہ بھی فرض ہوئی ہے اور اسی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی مسیحی، یہودی یا اس سے قبل لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو اویس بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور حق بات کہنے کی توفیق دی کہ حق بات عوام الناس تک آپ کے اس پروگرام کے میں اور مولانا کے ذریعے سے پہنچائی جا سکے۔ میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے دوسرے نمبر کا، جسے نماز کہتے ہیں۔ میں اسٹارٹ سے لے کر آؤں گا، کوشش کروں گا مختصر الفاظ میں اور مختصر انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں۔ بہت خوب۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے ہے کلمہ، یہ ہے ہمارے ایمان کی باؤنڈری۔ انسان گھر خریدتا ہے، کمرے بعد میں بناتا ہے، پہلے باؤنڈری بناتا ہے۔ اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اس کو کمرے کی پھر سائز وغیرہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ اور محمد کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، تو یہ اس ایمان کے اور اسلام کے دائرے کے اندر آگے باؤنڈری کے اندر اب اس میں پہلا حکم ہے نماز کا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 4 چیزیں آپ کو زمین پر ملیں گی، ایک چیز آپ کو عرش پر ملے گی۔ اچھا، 4 چیزیں زمین پر ملیں گی۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، بول نہیں سکتا، جو بڑا ہوتا ہے 7 مہینے 8 مہینے مما پپا یہ بولنا شروع کرتا ہے تو ماں لفظ اللہ کا بولنا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ زمینی حکم ہے، اپنے اقربا پرورش کو دو۔ حج زمینی حکم ہے، بیت اللہ کا جا کے، اس طرح۔ لیکن نماز یہ ایک خاص، ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر اس کا تحفہ دیا ہے۔
نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر اس کا تحفہ دیا. معراج کی رات. معراج. اب میں آپ کو اس کی وضاحت کروں. پہلے تو تھی 50 نمازیں. امت تھی, محبوب کی امت تھی. دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا, محمد الرسول اللہ کو حبیب اللہ کہا. کلیم بات کرنے والا آتا ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ٹائم پورا ہو جائے گا چلا جاؤں گا, کل اس نشست پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے, بات کرنے والے تھے. گئے, بات کی, واپس. محمد الرسول اللہ حبیب اللہ تھے, گئے نماز کا تحفہ لینے کے لیے, 50 کم 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 5 پر آ گئی. پھر اللہ نے کیا کہا, حالانکہ کم محمد الرسول اللہ نے کروائی ہیں اپنی امت کے لیے. جب 5 رہ گئی نا تو اللہ کے رسول نے اب اس پہ حامی بھری. تو اب اللہ کا جواب کیا تھا, اے میرے محبوب تیری امت 5 پڑھے گی, میں 50 کا ثواب دوں گا. اللہ اکبر. یہ ایک بات ہو گئی. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف. نماز میں ہے سب سے اہم چیز سجدہ. نماز کی جو حسن اور خوبصورتی جو ہے, نماز کی معراج سجدہ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو, اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. یہ علامہ اقبال نے کہا ہے. علامہ اقبال کا شعر تھا, جتنے سجدے جوانی میں کرنے ہیں کر لو, اکثر بڑھاپے میں لوگوں کو بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو اس سے پہلے قوموں پر نمازوں کے وہ احکامات نہیں تھے, لیکن اس امت پر یہ حکم فرض کے درجے میں لازم ہوا ہے. اور نماز, میں آپ کو بتاؤں, محققین کی تحقیق بعد میں, نماز سے پہلے ہے وضو, جو نماز کی خوبصورتی ہے. وضو جاندار ہوگا نا تو نماز شاندار ہوگی. نماز شاندار ہوگی تو دعا جاندار ہوگی. جب دعا جاندار ہوگی نا تو پھر آمین اور قبولیت شاندار ہوگی. آتے ہیں جانداری کی طرف. نماز سے پہلے جو جاندار چیز ہے وہ وضو ہے. آپ کا وضو جاندار کیسے ہوگا؟ سائنس آج اس نہج تک پہنچی ہے کہ آپ کو مسح کرنے سے آپ کو برین ٹیومر نہیں ہوگا. مسح کرنے سے سائنس آج اس نہج اور اس تحقیق پر پہنچی ہے 1400 سال کے بعد کہ آپ مسح کریں گے, سر کا مسح کریں گے, گردن کا مسح کریں گے تو آپ کو برین ٹیومر نہیں ہوگا, آپ کو سر کی بیماری نہیں لگے گی. لیکن آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اپنی امت کو یہ تحفہ دے کر گئے. اب آپ دیکھیں, اب نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث ہے, اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. من اقامہا فقط اقام الدین ومن ترک الصلاۃ, جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقط ہدم الدین, اس نے دین کو گرا دیا, اس نے اپنے ہاتھ سے دین کو گرا دیا. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ سوال یہ اویس بھائی, ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. دیکھیں نمازی 3 قسم کے, یہ بطور میں ایک لطیفے کے بتا دوں. 8 گاٹ 360. عجیب بات بتاؤں, 8 گاٹ 360. 8 والے تو نمازی وہ ہوگا جو جمعے کے لیے آ رہے ہیں, خطبے کی دوسرے خطبے کے آخر میں آ رہے ہیں. گاٹ والے وہ ہیں جن کی کوئی گوٹ پھنسی ہوئی ہے اور صبح کورٹ میں پیشی ہے, فلانی جگہ پہ پیشی ہے, تو اس رات کی عشاء کی نماز پڑھ لو, فجر کی پڑھ لیں. 360 والے وہ جو عید کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. اور پھر اس میں سے کوئی ایک آدھ ایسے بھی ہوں گے جو 27 رمضان کی رات کو تاک رات سمجھ کر 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ لیں گے اور رو رو کر دعائیں مانگ لیں گے, پھر بولیں گے ہماری دعائیں قبول نہیں تھی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیک سائڈ 11 مہینے 20 دن کیسے گزرے, کیا میں نے اپنے اللہ کو اس پہ راضی کیا کہ بہت خوب. مولانا نے بہت اچھی بات کی ہے, اور میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں اس سوال کو لے کے جو مولانا صاحب کی گفتگو میں شامل تھا, بلکہ اس بات سے کئی سارے سوال نکلتے ہیں کہ نماز تو شب معراج فرض کی گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, احکامات آئے, مگر کیا اللہ کے رسول اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا وہ نفلی نماز ہوا کرتی تھی یا پھر وہ فرض حیثیت میں نہیں تھی, اور اس سے پہلے والی امتوں کا کیا حال تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے بہت خوبصورت پروگرام سجاتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے پروگرام. میں مختصراً آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں, مگر ایک حضرت نے بات کی ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں نماز تو ہم بھی آج بھی پڑھ رہے ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں, اور امت مسلمہ کا شاید ہی کوئی غیرت دار شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہو, مگر کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو اس کی طرف علامہ اقبال کا جیسے انہوں نے اشارہ دیا, تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری ایک جبین نیاز میں. وہ جو ایک انتظار ہے
اور وہ جو ایک چیپٹر انتظار کا انسان کے لیے ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، پروردگار ہماری نماز کو قبول فرما. اگر آپ نے یقین کی منزل پر نماز پڑھی نہیں تو وہ قبول کیسے ہوگی؟ پاک مولا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے یقینی کے 1000 سجدوں سے یقین کی ایک رات کی نیند بہتر ہے. تو جب آپ اس یقین کی منزل پر آئیں گے تو یقیناً نمازیں بھی قبول ہوں گی اور دعا بھی قبول ہوگی. یہ ایک نقطہ تھا جو لطفاً بہت اچھا جملہ ہے. اور جہاں تک آپ نے ایک سوال رکھا ہے کہ نماز کیا تھی یا معراج کے بعد ہوئی، دیکھیں قانون قدرت کبھی تبدیل نہیں ہوتا. یہ کوئی ملک کا آئین نہیں ہے کہ جو کچھ عرصے سے امینڈمنٹ جس میں ہوتی رہے. جو ہماری نظر میں امینڈمنٹ ہے وہ اللہ کے احکامات کی ترسیل ہے اس دنیا کی طرف، جو وہ اپنے رسولوں کے ذریعے کرتا ہے، وہ اپنے انبیاء کے ذریعے کرتا ہے. نماز کا وجود اول سے ہے. اگر نماز کا وجود اول سے نہ ہوتا تو وہ کون سی عبادت تھی جو فرشتے کرتے تھے؟ دیکھیں آپ نے تو یہ معراج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی زندگی کے ریلیٹڈ پوچھا ہے، مگر میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی عبادت تھی جو فرشتے کرتے تھے؟ اچھا، اور کیا فرشتے اول مخلوق ہیں؟ نہیں. اول خلق ما نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق حدیث ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. تو وہ جب نور خلق ہوا تھا تو کیا وہاں عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ پروردگار تو قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت کے طریقے رائج ہوتے گئے دنیا میں، مختلف انبیاء کے امتوں کے اندر مختلف طریقے آتے گئے. مگر جہاں تک بات ہے نماز کی یا روزے کی، دیکھیں روزے کی طرف سے بھی اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے، ایسے ہی ہے. یعنی وہ کسی نہ کسی معنی میں، کسی نہ کسی انداز میں وہ رائج رہی ہے. اور نماز ایسا نہیں ہے کہ معراج کی رات ہی وہ آئی ہے. اچھا، اگر معراج کی رات آئی ہے تو جو غار حرا میں ہوتی تھی عبادت وہ کیا تھی؟ تو یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے کہ جہاں پر ہم دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی عبادت کا وہ طریقہ کار موجود تھا. اچھا، اگر وہ موجود تھا تو وہ تبدیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانون الہی جو ہے وہ اول تا آخر ایک ہی رہے گا، کیونکہ وہ رب ایک ہے. جب وہ رب ایک ہے تو اس کا آئین بھی ایک ہے، اس کا قانون بھی ایک ہے، اور وہ قانون جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس تاریخی حوالہ جات سے یہ چیزیں نہ آئی ہوں، جبکہ کچھ مصادر سے یہ موجود ہے کہ نمازیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں نہر کنارے سے، اور ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا، حدیث کے لفظ ہے، ٹھیک ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام راوی ہیں اس کی، اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جو نہر کنارے نماز پڑھ رہا ہے اور پروردگار سے گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کی دعا طلب کر رہا ہے. بیسکلی نماز جو تھی وہ دعا ہے. تو جب جاتے ہیں حضرت موسیٰ اور کہتے ہیں کہ اے شخص، تو چہرے سے تو بڑا پرہیزگار لگ رہا ہے، تو کون سا ایسا گناہ کر بیٹھا جو تو اپنے مغفرت کر رہا ہے؟ کہا اب تم نے پہچانا نہیں موسیٰ، میں ابلیس ہوں، عزازیل ہوں. کہا تو اپنے رب کی نماز پڑھتا؟ کہا اپنے رب کی نماز سے تو میں نے انکار کیا ہی نہیں تھا. یعنی نماز کا انکار وہاں پر بھی نہیں تھا، وہ سجدہ آدم کا ایک الگ پورا سبجیکٹ ہی الگ ہے، مگر نماز وہاں پر موجود تھی. تو اس چیز کو ویسے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہر حالت میں یہ نماز جو تھی وہ موجود تھی اور رہے گی. بہت خوب صاحب، اس گفتگو سے میں نے لطف لیا اور ایک اور سوال جنم لیا. وہ یہ تھا کہ ابھی حالیہ ایک اسکالر آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، ان سے بھی کسی نے پوچھ لیا، ایک خاتون نے غالباً سوال کیا کہ بھائی میرے ریجن میں خیبر پختونخوا میں بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں، مگر سود کا کاروبار، زنا یا اس کے علاوہ دیگر برائیاں وہ جاری ہیں، نماز اثر نہیں دکھا رہی ہے. تو قرآن کی وہ آیت کہ نماز تنہا کرتی ہے فحشات سے اور منکرات سے، وہ کب اثر دکھائے گی، کیوں اثر دکھائے گی اور کیسے اثر دکھائے گی؟ ویس بھائی، میں پہلے انہی کی بات کو لے کر چلوں گا کہ نماز کا جو تحفہ ملا ہے نا وہ معراج کی رات ملا ہے. اس سے پہلے جو عبادات تھی نا وہ یقین کی محنت تھی. آپ حضور کی مکہ کی 13 سالہ زندگی اٹھائیں نا، کوئی میدان جہاد نہیں ہے اس میں. ابو بکر صدیق پر جو محنت کی ہے نا 13 سالہ زندگی پر، پھر ابو بکر صدیق نے اپنی دکانیں قربان کی اللہ کی راہ میں، وہ یقین کی محنت کرائی تھی. پھر مدینے کی طرف جب گئے تو وہاں پر احکامات شروع ہوئے.
اور اس سے پہلے امتوں پر جو احکامات آئے نا وہ یکمشت آئے. تورات دیکھ لیں یکمشت آئی ہے, اپنے مطلب کی بات لے لی باقی کو چھوڑ دیا. انجیل کو دیکھ لیں اپنی مطلب کی بات لے لی چھوڑ دیا. قرآن کریم پر جب آئے نا شراب کی حرمت کا حکم فوراً نہیں لگا کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو. پہلے حکم دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی حرام کا حکم نہیں دیا. اب آگے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز کے ٹائم پہ کیا ہے وہ بچ رہے ہیں شراب سے. پھر حکم آیا کہ یہ قبیح عمل ہے اس کو چھوڑ دو. پھر تیسرا حکم آیا کہ یہ حرام ہے انما حرما, یہ میتۃ والدم یہ یعنی خمر یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو. تو فرمایا کہ تیسری بار جب حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے, سب نے بہا دی. یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کی امت سے پہلے جو جتنی بھی امتوں نے عبادت کی, جیسے انہوں نے ایک بات کی موسیٰ علیہ السلام, وہ عبادت تھی. اچھا عبادت یقین کی محنت تھی. دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں نماز کیا ہے, ایک ہے اطاعت ایک ہے عبادت. میں کسی کی اطاعت میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہوں, عزت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, یہ نماز نہیں ہے. یہ نماز نہیں ہے. اب میں اپنے والد کے آگے کھڑا ہوتا ہوں, میں کسی ایک اللہ والے کے آگے کھڑا ہوتا ہوں, نماز کے لیے نہیں عزت سے کھڑا ہوتا ہوں, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ تو میں ایک عزت کا کام کر رہا ہوں, اپنے آپ کو اسلام کا دائرہ کار بتا رہا ہوں. اور ایک ہے عبادت, وہاں پر آپ کو ثواب ملے گا, یہاں پر آپ کی عبادت ہوگی. عبادت بندگی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو الا مگر لیعبدون, کہ وہ میری بندگی کریں, لوگوں کو میری پہچان کرائیں, لوگوں کو میرا تعارف کرائیں. اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ درندے درندوں سے بدتر ہے. اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور ایک اسکالر آئے. میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں, اس میں آپ کا مسئلہ واضح ہو جائے گا. اچھا, اسلام میں داڑھی کا حکم ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. واہ. اسلام میں داڑھی کا حکم ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. داڑھی سکھ بھی رکھتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پگڑی پہننا عمامہ پہننا سنت ہے, لیکن آج کا جو دولہا پہنتا ہے وہ سنت نہیں ہے. میں آپ کو اس کی وضاحت کروں. یاد رکھنا کہ جو نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا جو مطلب ہے کہ آپ کی نماز آپ کو بے حیائی اور برائی کے راستوں سے روکے گی, اس نماز کے لیے جان بھی چاہیے. اس کی ایک مثال لے لے حضرت علی کی نماز, قربان جائے حضرت علی پر, کہ پیر مبارک پہ اندر نیزہ گھسا ہوا ہے. گھر والوں نے بولا کیسے نکالیں گے اس کو, بولے نماز کی نیت باندھیں گے نکال دیں گے. فرمایا علی نے نماز کی نیت باندھی, نماز کا وقت نماز کی نیت باندھی. فرمایا گھر والوں نے اس نیزے کو نکال دیا, سلام پھیرا. فرمایا کچھ شور کسی آواز آ رہی تھی. فرمایا جو نیزہ آپ کے پیر میں گھسا ہوا تو نکال دیا. فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا. سوچو وہ نماز کیا ہوگی. آج ایک مکی ہماری نماز کے دھیان کو خراب کر دیتی ہے. تو ہمارے لیے اسلام کے لیے دلیل نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں اسلام کے لیے دلیل نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لوں میرے محلے میں برائی کیوں ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کسی برائی کو دیکھ لو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو نا تو روکو. آپ کا ملک اسلامی ہے, اسلامی ملک تو ہے, لیکن اسلامی احکامات اور قوانین نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پر جب اسلامی احکامات اور قوانین, ہم سب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ کے 12 حروف, محمد الرسول اللہ کے 12 حروف, یہ جب 24 ملیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی اطاعت والی کریں گے, تب جا کے پھر ہمارے فیصلے ہوں گے. پھر ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے, ہمارے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے. ابھی فیصلے نہیں ہو رہے ہمارے. فیصلے سے مراد یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونے شروع ہو جائیں گی. ابھی ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسلامی ہے, قوانین اسلامی نہیں ہے دنیا میں. اس طرح میں آپ کو بتاؤں ویس بھائی, آپ مسائل کی طرف چلے جائیں اس طرح تو پھر آپ کو ایک اور لمبا ٹائم چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اس طرح آپ کئی اسلامی مسائل اٹھا لیں, خلا کا مسئلہ اٹھا لیں, اس طرح کئی مسائل اٹھا لیں. کیا آپ کیا کورٹ کو انکار کر سکتے؟ آپ 6 ماہ کی جیل کاٹ سکتے؟ میں تو نہیں کاٹ سکتا ہوں. مجبوراً کیا کریں گے یہاں پہ. بہت اچھی بات کی آپ نے مولانا صاحب. اس پہلو پہ ہی رکتے ہیں اور نماز ہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا آپ وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کیا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مسجد کس کی ہے
اور پیش امام کون ہے اور کن جماعت میں نماز ہو رہی ہے، یا اللہ کا ذکر ہے اور جو بھی نماز پڑھ رہا ہے جیسے بھی پڑھ رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤں، اس کی صحیح ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اور ویسے بھی چونکہ ہم ایک بڑے ہیلدی ڈسکشن کی طرف ہیں اور اس طرح کے مباحثات ہونی چاہیے، اور علم کی اصل بنیاد ہی مباحثہ ہے. تو جب تک ہیلدی مباحثہ نہیں ہوگا، صحت مند مباحثہ نہیں ہوگا، تب تک ہم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. صحیح. قبلہ کی بات بڑی اچھی آگے بڑھاتا ہوں کہ فرمایا کہ نماز کہاں کہاں سے آ رہی ہے. تو ہم کون سے دین پر ہیں؟ قرآن ہمیں چند نام دیتے ہیں. ہم دین حنیف پر ہیں، یعنی دین اسلام. ہم دین ابراہیم پر ہیں. یہاں پر تھوڑا سا میں خود ایک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے حضرت جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جسٹیفائی کر سکیں. قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت میں نے نکالی ہوئی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. یہاں پر تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے. ابراہیم السلام دعا مانگ رہے ہیں مجھے اور کچھ میری اولاد کو. اچھا، یہ تھوڑا سا اس میں اور وضاحت کر دوں کہ قرآن کے تراجم تو مختلف ہوئے ہیں، مگر اس آیت کے حوالے سے میں نے رات کو کئی تراجم دیکھے. اچھا. تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ دیکھا. اچھا. کنز العرفان بھی دیکھا. یعنی کئی تراجم میں نے مولانا فرمان علی صاحب کے بھی دیکھے، مولانا دہلوی صاحب کے دیکھے. تو اس کے اندر یہ آیت کا یہی ترجمہ بمیں کچھ اضافی بریکٹس کے یہ ہمیں ملا. اچھا، یہاں میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ کچھ یہ جو بریکٹس ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے آپس میں اختلاف کا باعث بن جاتے ہیں. دیکھیں، قرآن ایک ایسی حکمت والی کتاب ہے کہ جسے جو کچھ بتانا ہے نا وہ اس طرح بتا رہی ہے آپ کو. اگر کچھ نہیں لکھ رہی نا تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے اندر بریکٹ کا اضافہ کر کے اپنی بات کو لانے کا. تو قرآن میں یہ آیت ایک ایسی ہے جس کے اندر بریکٹس نہیں آ رہے، تو اس لیے اس کو متفق طور پہ ہم ترجمہ تسلیم کر لیتے ہیں. تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ ہم تک یہ آیت پہنچ رہی کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، تو یہ نماز کا تصور 14,000 سال پہلے بھی رسول اللہ سے موجود. اچھا ہے، عمدہ ہے، نقطہ اچھا اٹھایا آپ نے. قرآن بتا رہے ہیں نا، حدیث تو نہیں ہے یا روایت تو نہیں ہے کہ جس کی صحت پہ ہم کوئی گفتگو کریں. لفظ صلاۃ ہی استعمال ہو رہا ہے. اچھا، لفظ صلاۃ استعمال ہو رہا ہے. بہت خوب. تو مجھے قائم کرنے والا بنایا اور کچھ میری اولادوں کو. آپ ماشاءاللہ ابھی تمام زیارت مقامات مقدسہ سے بھی تشریف لائیں. ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور خوبصورت طریقے سے آپ زیارتیں کرتے رہے، اس کی روح تک جانے کی کوشش کرتے رہے. اکثر لوگ ہیں جو مقامات تک جاتے ہیں مگر واپس آ جاتے ہیں عمارتیں دیکھ کر. ہم ان کو سیاح کہتے ہیں. اور کچھ ہیں زائرین جو اس کی اصل روح کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے، کیونکہ آپ کا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ہم کہیں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی جی. اور کسی جگہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں مسلک دیکھنا پڑے گا؟ جی. امامت کے معاملات دیکھنے پڑیں گے؟ نہیں. جی. اچھا، دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہم دین ابراہیمی پر سب کے سب ہیں یا نہیں ہیں. صحیح ہے. اور اگر حضرت ابراہیم کے دین پر موجود ہیں تو کیا ہم یہ تسلیم کر لیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. قائم کرنے والی نماز اور پڑھنے والی نماز کا فرق ہے. اس نقطے کو اگر سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں 60-70% جو معاملات ہیں نا وہ آپ کے حل ہو جائیں گے. کہ ایک نماز پڑھنے والی ہے، ایک نماز قائم کرنے والی ہے. نماز پڑھنے کا اگر ارادہ آپ نے کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو مسلک والی مسجد بھی ڈھونڈنی پڑے گی، امام بھی ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ آپ محتاج ہو گئے نا. واہ واہ، اچھا جملہ ہے. پڑھنے کا ارادہ کیا تو یہ سب چیزیں یہ آپ دیکھ لیں. اور اگر قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے تو دین ابراہیمی پر رہ کے قائم کریں. اچھا، اس میں طریقہ کار دیکھیں کہیں بھی واضح نہیں ہے. واضح نہیں ہے، واضح ہے ہی نہیں. اچھا بھائی دیکھیں، قرآن تو ایک حکم دیتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کرنے کا کام کس کا ہے؟ حدیث کا ہے، سنت ہے. یا اچھا، اگر سنت کو بھی جب ہم یہ حدیث ثقلین کی طرف آتے ہیں نا تو یہی سارے معاملات حل کر رہے ہوتے ہیں. حدیث ثقلین میں تمہیں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا، ایک نے کہا کہ قرآن اور سنت، ایک نے کہا قرآن اور اہل بیت. اگر میں قرآن اور سنت والے کو بھی تسلیم کر لیتا ہوں تو مجھے کوئی مذاق نہیں ہے، کیونکہ جتنے آپ کے گھر کے معاملات آپ کے گھر والے جانتے ہیں وہ میں آپ کے نہیں جانتا ہوں. چاہے میری آپ کی دوستی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، چاہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک میں آپ کا دوست ہوں. ٹھیک ہے. تو سنت بھی اگر لینی ہے تو آل محمد سے لینی ہے.
تو جب آپ کربلا جاتے ہیں تو وہاں پہ زیارت کا ایک جملہ پڑھا ہوگا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والوں کو رکھ، جیسے امامت کا معاملہ تھا کہ مجھے اور میری اولاد میں سے کچھ کو امامت دے، اسی طرح سے نماز کو بھی رکھا۔ ورنہ تو اگر یہی ڈفرینشیشنز کے اوپر آپ چلے جائیں تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں دوسری طرف کھڑا ہوا ہے شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حسین جلدی آؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ بہت خوب بات آپ نے کی ہے اور یہ نقطہ ہے، میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ مولانا سیم سوال آپ سے پوچھوں گا اور یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیا کسی بھی مسجد میں جا کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بندہ نماز کی نیت باندھ لے، نماز شروع کر دے؟ نہیں، اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ ویس بھائی دیکھیں، میں اسی بات کی طرف پھر آؤں گا کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانے، ہم اس کو اپنا مانتے ہیں، ہم اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، اس کو اپنے نہیں مانتے، سر کا تاج مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے جو سورہ ابراہیم کی بات کی نا، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یہاں سے شروع ہوگی، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آگے پھر کیا ہے، ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پہلا پارہ سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ میں نے آپ کا گھر تعمیر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے ہیں کہ بیٹے تھے تو بھی حکم ملا باپ چھوڑ دو، آزر کو چھوڑ دو، باپ بنے تو حکم ملا بیٹے کو قربان کر دو، تبھی اللہ نے خلیل بنایا، دوست بنایا۔ اصل میں نماز ہے نا، نماز یہ دل کی قربانی کا نام ہے۔ ایک ہے رب چاہیے، ایک ہے من چاہیے۔ حدیث قدسی کیا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت۔ اللہ فرما رہے ہوگا وہی جو میری چاہت، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو میں وہ کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، یعنی دنیا کو تیرے لیے ڈھیر بنا دوں گا۔ آج دنیا کو تیرے لیے ڈھیر تب بناؤں گا جب تو اپنی چاہتوں کو، یہ مسلکی اور یہ فرقہ واریت، یہ جب سے اس نے جنم لیا ہے تو ہمارے اندر یہ آگ اور یہ شعلے بڑک اٹھے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ، اللہ نے سن لی لمن، اس شخص کی بات کو، حمیدہ جس نے اس کی پہلے تعریف کی ہے، یعنی کیا تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرما رہے ہیں، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ رحمان ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا۔ یہ اللہ بندے سے بات کرتے ہوئے آتے ہیں۔ جب بندہ رکوع پہ جاتا ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ جو ساری باتیں آپ کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد آپ نے مجھے اس کا جواب بھی دیا، میں اب آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اللہ کی عبادت کا اعلان ہر جگہ ہو رہا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات کو، حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ اب مین مقصد آ رہا ہے نماز کا، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات جو کیا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے برتر ہے۔ پھر ایک دفعہ کہا، پھر دوبارہ پاک ہے وہ ذات۔ ایک سجدہ تو جو حضرت شیطان نے انکاری کیا تھا، ایک سجدہ جو پہلے اللہ سے تعریفیں باتیں کرتے ہوئے آئے اس کا شکر کا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ اس کا کیا کہ یا اللہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں شیطان کے قبیلے میں سے نہیں ہوں، میں دوبارہ یہ گواہی دیتا ہوں کہ یا اللہ سبحان ربی الاعلی، ساری تعریفیں آپ کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر جائیں ہمارے اندر ظرف نہ رہا، آج ہمارے ظرف چھوٹے ہو گئے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا 30واں پارہ ہے اور آخر سے 12ویں سورت ہے،
والعصر کے. قرآن میں اللہ فرما رہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور حضور کی امتی مسلمان ہیں، اسلام والے. ہم نے اسلام کو قبول کیا. ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ ان المسلمان لفی خسر، یعنی انسانیت کی تعلیم دی. ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک سارے انسان خسارے کے اندر ہے. ایک اس آیت کو اور ایک اس آیت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو. کیا حاجی کیا بغیر حج کیا ہوا، کیا نمازی کیا بغیر نمازی، کیا جوا کھیلنے والا کیا بغیر جوا کھیلنے والا، سارے کے سارے اگر توبہ کریں گے تو اللہ سے کریں گے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے محمود. کل قیامت کے دن سب ایک دسترخوان میں بیٹھے ہوں گے. اللہ اعلان فرما دیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن مجرم لوگ الگ ہو جائیں. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ظرف کو چھوٹا کر دیا، ہم نے اسلام کے احکامات کو پس پش ڈال دیا. جب اسلام کے احکامات کو پس پش ڈال دیا تو غیر ہم پر غالب ہو گئے. غیر، ہم نے اسلام کو نہیں دیکھا، ہم نے انسانیت کو نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں. تلوار سے مسلمان نہیں کیا، آپ نے اخلاق کے بول سے مسلمان کیا. یہ وہ کون سے اخلاق تھے کہ جو بڑھیا آپ پر کچرا پھینک رہی ہے، کچرا پھینکتی رہی، 2-3 دن کچرا نہ پھینک کر چلے گئے، پتہ چلا کہ بیمار ہیں، اور اس کے بیماری کا پتہ چلا، گھر کی صفائی کرنے لگے تو وہ بڑھیا کیا کہنے لگی؟ اے بچے، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ یہاں پر محمد نامی ایک شخص ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھی ہو. جو اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی آواز میں ایسا جادو جو اس کو وہ کر جاتا ہے. تو فرمایا تیرا نام کیا؟ فرمایا میں وہ محمد ہوں. تو کہنے لگی بعد میں جانا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے. یہ وہ حضور کے اخلاق تھے. آج یہ اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری زندگیاں نہیں بدلتی. رمضان کے مہینے میں ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں. رمضان کا چاند گلابی رنگ کا تو نہیں ہوتا کہ چاند رات کے دن مسجدیں کیسی بھری ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. علامہ صاحب، نماز کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، اس کے معنی مفہوم سے آشنائی پیدا کرنے کے لیے کیا اردو میں یا اپنی مقامی یا قومی یا مادری زبان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا کہ اس کا عربی میں ہی پڑھنا فرض ہے؟ دیکھیں، جہاں تک واجبات دینی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو واجبات دینی میں ہماری چوائس نہیں ہے. ہم نماز عربی میں پڑھیں، اس کے ساتھ اس کے تراجم اور اس کے معنی ہم الگ وقت میں بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں. واہ. ہم پہلے، اور بہت ضروری ہے یہ جو آپ نے سوال رکھا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر سورہ فاتحہ کا بھی نہیں پتہ، ترجمہ نہیں پتہ. اچھا، اس کی نماز قبولیت اور غیر قبولیت کا تو معاملہ اللہ کے پاس ہے. وہ اس کا کانٹیکٹ نہ میرے پاس ہے، نہ حضرت کے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے. ہمارے میں سے کسی کا کانٹیکٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کی قبولیت اور غیر قبولیت کا فیصلہ کر سکیں. ہاں، مگر یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی چیز دین یا دین سے باہر، اول بات تو دین سے باہر کوئی چیز نہیں. انسان چاہے کتنی بھی ترقی کرتا جائے، سائنٹیفک لاز کے اوپر چلا جائے، ٹائم اور اسپیس ایک بہت بڑا سبجیکٹ دنیا آج پڑھ رہی ہے. مگر افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی شہر کے اندر سخی حسن قبرستان کے سامنے قلندر بابا اولیاء کا مزار ہے. جی، مراقبہ کے بانی ہیں یہاں پر. حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں جی، اور سلسلہ عظیمیہ کے. جی، ٹائم اور اسپیس پہ جتنا انہوں نے گفتگو کی آج تک کسی نے نہیں کی. جی، اور سائنس کے اوپر جتنی انہوں نے گفتگو سے حاصل کی ہے. جی. اس وقت جرمنی کی یونیورسٹی کے اندر ان کا یہ سبجیکٹ پڑھایا اور سائنس پڑھایا جا رہا ہے، شاید آپ کو علم ہو. جی. مگر افسوس کہ کراچی کے لوگ اس کے پاس سے گزر کر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی فیض حاصل نہیں کر پاتے. تو دین سے باہر تو کوئی چیزیں نہیں. بہت بڑی بات آپ نے کی ہے. میں نے 27 جنوری کو غالباً عرس بھی ان کا لکھا ہے. بہت سے لوگ نا آشنا ہے کہ ان کی علمی قابلیت کیا ہے، ہم بس وہ رسومات میں رہ گئے. ڈان اخبار کے اندر وہ سب ایڈیٹر ہیں اور بڑے صحافی. صحافت کے علاوہ حکمت کے علاوہ روحانیت، یعنی کئی منازل انہوں نے طے کی. مگر اس کا نماز سے کیا تعلق؟ نماز سے یہ تعلق ہے کہ دیکھیں یکسوئی، جو مراقبہ ہے وہ بھی یکسوئی ہے. دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. دین کے جتنے احکامات ہیں وہ ابس نہیں ہیں، نگلیکٹڈ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ضرورت ہے اس کی. کیا نعوذ باللہ میں یہ تسلیم کر لوں کہ اللہ ہمارے 5 ٹائم کی نماز کا، 5 وقت کی نماز کا محتاج ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. وہ ہمیں دے رہا ہے. اگر ہم میں سے کوئی پوری دنیا میں نماز نہ پڑھے
بشمول میرے اس پوری کائنات کے اندر کوئی نماز نہ پڑھے تب بھی اس کی بزرگی میں کوئی کمی واقع نہیں. بالکل ٹھیک. مگر اس نے انسان کو سکھایا کہ پہلے یکسوئی کی طرف آؤ. نماز اصل میں جو جیسے انہوں نے فرمایا کہ دعا ہے, اچھا دعا کے معنوں میں بھی ہے, یکسوئی کے معنوں میں بھی. جب تک وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوگی, جو آپ کا پچھلا سوال تھا اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ نماز کو پہلے سمجھیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے رکوع کی تعریف بتا دی کہ ایک ایک لفظ کو کھول کے بتایا. رکوع کی بھی یہ تعریف ہے, سجدے کی کیا تعریف ہے, قیام کی کیا تعریف ہے, اور پھر یہ کروایا کیوں جا رہا ہے. آیا یہ ایک فیوڈل ایکسرسائز ہے یا کوئی معاملہ ہے؟ انسان کی بیسیکلی لاشعور کو جگانے کی کوشش ہے یہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندے سے کہ تم پہلے تو اپنے لاشعور کو جگاؤ, تم پہلے اپنے آپ کے عرفان کو پاؤ. جب تک تم اپنے عرفان کو نہیں پاؤ گے تم اپنے نبی کے عرفان کو نہیں پاؤ. لیکن بدقسمتی سے علامہ صاحب اور مولانا صاحب, نماز اکثر پڑھنے والے بشمول میرے, ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے نماز میں. اس میں کیا ایرر کیا ہے, وجہ کیا ہے, نماز میں کوئی کوتاہی ہے یا ہم سب کی توجہات کیوں نہیں مرکوز ہو پا رہی, یہ ذرا بیان فرمائیں. ہر انسان کے اندر 4 عین ہونے چاہیے. 4 عین ہونے چاہیے. میں بہت عجیب نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. عجیب اللہ. شیطان کے اندر 3 تھے, ایک نہیں تھا. لفظ عالم کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگری والا ہو, یعنی آپ کو نماز کے مسائل پر قدرت ہے نا, نماز کی پاکی ناپاکی پر اگر آپ قدرت ہے, آپ تو نماز کے عالم ہیں آپ. ہر انسان کے اندر 4 عین ہونا چاہیے. جب جس انسان میں 4 عین آ جائے نا تو وہ کبھی خسارے میں اور گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اس کی نماز پھر ایسی ہوگی کہ اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. نماز کا اذان ہوگی نا تو اس کا دل مسجد کی طرف مچل رہا ہوگا. واہ واہ, بتائیں. وہ نمبر 1 عین عالم. ہر بندہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پھر آپ کو وہ بتا رہا ہوں. یعنی نماز کے حوالے سے علم, نماز کے حوالے سے سورت, قواعد. میں پہلے آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھا دوں. آپ نے کہا اردو کے اندر نماز کے جو 6 فرائض ہیں نا, سب سے پہلے تکبیر تحریمہ, پھر ہے قیام, پھر ہے قرات. ہماری اردو کی لینگویج کو بول چال کہتے ہیں, قرات نہیں کہتے. جہاں پر آئے گا نا کہ یہ قرات ہو رہی ہے تو آپ کا دماغ بولے گا قرآن سے کوئی لفظ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ نماز کے مطلب کو, نماز کے رکوع سجدے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نماز سے ہٹ کر اس کو اردو میں سیکھ سکتے ہیں, لیکن نماز کے اندر آپ عربی میں ہی کریں گے. ان قرآن کے دائرے سے ہٹ کر آپ نہیں چلیں گے. یہ بات قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے. بالکل ہے. اسلام کے ارکان میں, نماز کے ارکان میں کہ 7 باہر کے فرائض ہیں, 6 اندر کے فرائض ہیں. 7 باہر کے کیا, بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, 70 کا پاک ہونا, نماز کا وقت ہونا, قبلہ رخ ہونا, یہ سب چیزیں. اب آپ جب نماز کے اندر آ گئے, اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ دی. اب قیام میں آپ کھڑے ہوئے, یہ قیام بھی فرض ہے, قرات بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, قاعدہ آخرہ بھی ہے, سلام پھرنے والا قاعدہ آخرہ بھی ہے. یہ سب چیزیں نماز کے ارکان کے واجبات میں سے, ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز آپ کی نہیں ہوگی. 4 عین جو آپ بتا رہے تھے. اچھا, 4 عین. پہلا عین عالم ہونا, اس چیز پر دسترس حاصل کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, شیطان عالم بھی تھا, عابد بھی تھا, ایسی اللہ کی عبادت کرتا تھا. عارف بھی تھا, پہچان کرنے والا تھا, لیکن اللہ کا عاشق نہیں تھا. عاشق ہونا ضروری ہے آپ کہہ رہے ہیں. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. اچھا, ٹائم تو آپ کا لگ نہیں رہا, میں ایک واقعہ مختصراً سنا دوں. ایک بادشاہ نے ایک وزیر سے, اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے 4 بندے لا کر دے دو کہ میں ان سے کروں گا ایک ہی بات, پر اس کا جواب سب نے الگ الگ دینا ہے. سب سے میں ایک ہی بات پوچھوں گا. اگر آپ پوچھیں کہ بھائی یہ اویس ربانی کون, میں بولوں گا یہ. بادشاہ نے کہا میں ایک ہی شعر کا پہلا مصرع پڑھوں گا, سب نے الگ الگ جواب دینا ہے. اور بولا 4 بندے میں بتاؤں گا, وہ چاروں کے چاروں لے کر آنے. بولا ایک عالم, ایک اندھا, ایک غریب, ایک عاشق. بادشاہ نے کہا اس لیے تصویر جانان ہم نے بنوائی نہیں. بادشاہ نے کہا اس لیے تصویر جانان ہم نے محبوب کی تصویر بنوائی نہیں. تو عالم نے کھڑے ہو کر کہا دین محمدی میں کبھی بت پرستی آئی نہیں, اس لیے تصویر جانان ہم نے بنوائی نہیں. دوسرے نمبر پر آ گیا اندھا. اندھے نے بولا, بادشاہ نے بولا ہم نے تصویر جانان بنائی نہیں. اندھے نے کہا مجھ میں بینائی نہیں, اس میں گویائی نہیں.
میں دیکھ نہیں سکتا، وہ بوتے بول نہیں سکتا، کیا کیا؟ اس لیے تصویر جانان ہم نے بنوائی نہیں. تیسرے نمبر پر آیا غریب. بادشاہ نے کہا اس لیے تصویر جانان ہم نے بنوائی نہیں. تو غریب نے کہا زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے بنوائی نہیں. یعنی فوٹوگرافر سے فوٹو کھینچواؤ پیسے مانگے گا، تصویر کھینچوانا گناہ ہے. بولا زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر ہے. آخر میں آیا عاشق. بادشاہ نے کہا اس لیے تصویر جانان ہم نے بنوائی نہیں. عاشق نے کہا ایک سے جب دو ہوئے تو لطف یکسائی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے بنوائی نہیں. فرمایا ایک سے جب دو ہوئے تو محبت کا انمول جو تحفہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا دونوں کو. محبت ہمیشہ ایک سے کی تھی، اور وہ ایک ذات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. تو عاشق چار عین، عالم، عابد، عارف، عاشق. آپ کی نماز علم، آپ کو نماز کا علم ہو، نماز کی عبادت کا آپ کو انحصار ہو کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں، اللہ میری عبادت کو قبول کرے گا. اللہ نے جب اپنے در پہ بلایا نا، دیکھیں مہمان تین قسم کے. ایک مہمان کو ہم گیٹ سے فارغ کر دیتے ہیں، ایک مہمان کو ہم بولتے تھے کل آ جانا. ایک مہمان جب آتا ہے ہم اس کو بولتے آئیے، ویلکم، آئیے آئیے. تو اللہ جس کو اپنے گھر پہ لانے کی توفیق دیتے تھے نا، اپنے گھر پہ آنے کی توفیق دیتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی محبت کا پہلا اظہار ہے کہ اس نے میرے گھر پہ ایک قدم رکھ لیا، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں. تو یہ عالم ہو، اس کو نماز کا انحصار و معلومات ہو کہ مجھے نماز میں پڑھنا کیا ہے. پھر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں عابد بھی ہوں، کہ اللہ نے میرے کو پسند کیا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. پھر عارف بھی ہو کہ میں نماز پڑھ لوں پہچان کے ساتھ، کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا، مجھے پہچان ہو. پھر آخر میں عاشق بھی ہو اللہ کا. عاشق کیا ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ عشق میرے کو اور میرے اللہ سے قریب کرے گا. نماز کے اندر دوسری چیز نہیں ہو، ایک اللہ کی ذات ہو. ایک سلام پھیرنے کے بعد پھر دنیا سامنے آئے، سلام سے پہلے اللہ ہو اور میں ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہو تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نئی صورت بن رہی تو پھر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں. اور تم پل صراط کے پل پہ کھڑے ہو، نماز پڑھتے ہوئے یہ انحصار ہو کہ تم پل صراط کے پل پہ ہو. جہاں دماغ کے اندر ادھر ادھر خیال آئے، دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے. بہترین ہے. آخر میں میرے پاس ایک ذہن میں سوال آگے نماز سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ آخری وقتوں کا ذکر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ روایت مناسب ہے، اور اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے مصلی پہ آپ کو دعوت دی جائے گی تو آپ حضرت امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام ہو، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا. یعنی ایک نبی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے، یا ایک امتی ہے جو ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس کی طاقت اور اختیار کیا ہے؟ اویس بھائی، اس کو بڑا آسانی سے ہم حضرت ابراہیم کی، کیونکہ چونکہ ہم دین ابراہیمی پہ نا، تو ہم آج چونکہ آپ کا ٹاپک نماز ہے ہم وہیں پہ رہتے ہیں. جی. حضرت ابراہیم ہر چیز اسی سسٹم سے چلے گی جو آخر تک چلے گی. ٹھیک ہے، نبوت مل چکی، رسالت مل چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، خلیلیت مل گئی. اب چند امتحانوں میں ڈالا گیا. ایک امتحان کو پاس کرتے ہیں. میں آیتوں کی طرف، عربی متن اور تراجم کی طرف نہیں جا رہا، یہ بات تمام امت مسلمہ کو پتہ ہے. اور جب امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تو ان کو کیا بنایا گیا؟ امام. واہ. نبوت منصب، رسالت منصب جو اللہ عطا کرتا جا رہا ہے. امامت وہ منصب ہے جو انسان کچھ قربانیوں کے بعد حاصل کرتا ہے. یہ وہ قربانی ہے. اچھا، یہ کہاں سے سلسلہ لیں گے ہم؟ اب یہاں سے سلسلہ لے لیں کہ جیسا حضرت نے کہا کہ انسان کی معراج ہے نا، مومن کی معراج ہے نماز. سب مانتے ہیں، حدیث ہے. مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ. نماز مومن کی معراج گنتے جائیں، سجدہ نماز کی معراج. اور پڑھ رہے تھے کون؟ صاحب معراج. تو پشت پہ سوار کون ہے؟ حسنین کریمین. وہاں سے جو پروردگار نے سجدے کو طول دلوایا ہے، وہ ہے امامت جو ذریت میں رکھنی تھی اور رکھی گئی. اب اس چاہے مختلف مسالے کے مختلف اس کے اوپر اوپینینز ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مان سب رہے ہیں کہ ایک نے آنا ہے جو سیویئر آف دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے. اچھا، یہ یہودی بھی مان رہا ہے. زیونسٹ کی بات نہیں کر رہا، یہودی کی بات کر رہا ہوں. زیونزم ایک الگ ہے، صحیح، صہیونیت. میں یہودیت کی بات کر رہا ہوں.
اس کے بعد کرسچینٹی اس کو تسلیم کر رہی ہے, ہندوازم اس کو تسلیم کر رہا ہے. بڑی مشہور کتاب ابھی پبلش ہوئی ہے کالکا. جی کل کی بھگوان کے حوالے سے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. کالکا کون ہے اس کے اوپر تو یہ یقیناً اس ایک کا جو منصب ہے نا وہ ہے جس کو اسلام میں بقیت اللہ کہا گیا کہ وہ اللہ کا باقی بچا ہوا خزانہ ہے جو مومنین کی طرف ہے. اب جتنے بھی مذاہب ہوں گے وہ ایک ایک طرف رہ جائیں گے. اس کے اوپر کسی دن انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی تو ہم معراج پر بات کریں گے. جو معراج پر حضرت عیسیٰ اذان دے رہے ہیں, اچھا, جب آسمان پہ جاتے ہیں, لہن کے اندر سب سے زیادہ خوبصورتی کس نبی کی ہے؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کی لہن معجزے کے طور پر قرآن جو ہے ان کا قرار دے رہا ہے, یعنی معجزاتی طور پہ ان کا لہن ہے. مگر جب معراج کی شب آتی ہے تو وہاں اذان کون دیتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو کیوں ہے یہ وہ وقت اور اسی ٹائم اور اسپیس کا جو معاملہ ہے نا, جو فیوچر کی طرف جا رہا ہے, یہ وہاں تک رکا رہے گا اور وہی اذان کے تسلسل میں وہ نماز ہوگی. اچھا, وہ اذان ہے جس کی نماز ہو رہی ہے, یہ وہ اذان ہے جس کا تسلسل یہ نماز ہے. اب اس کی امامت کون کرائے؟ اس کی امامت وہ کرائے جو وارث ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوبصورت, اچھا ہے. اچھا, میں اویس بھائی اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں. امام مہدی علیہ کے بارے میں آپ نے کہا, علیہ کے بعد سلام, آپ علیہ السلام, میں نے علیہ السلام, بہت سے لوگ رضی اللہ بھی کہتے ہیں. نہیں, امام مہدی علیہ السلام نے کہا. بات یہ ہے کہ ہم سب کے امام ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کا اصل نام محمد ہے, ان کے والد کا نام عبداللہ ہے, ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے. امام مہدی علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام یوں آگے نہیں ہوں گے امامت کے لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے, نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. اس مسئلے کو کرسچن عیسائی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. جو قرآن نے کہا نا, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, کہ میں جس کی امتی بن کر آؤں گا اس کا نام احمد ہوگا. جب وہ امتی آ گئے تو امام کے آگے امت کا کوئی درجہ ہے؟ امام ہے, امت پیچھے کھڑی ہوگی, ختم, یہی بات ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ امت محمدیہ کے, یعنی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ الرضوان علیہ الصلاۃ والسلام, امام مہدی جب امام کے مصلی پر آگے کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا چند نبی ہے نا, امام مہدی سے تو رتبہ بڑا تھا نا, لیکن یہاں پر آ کر آپ کو رتبہ کیا ہو گیا؟ امتی کا ہو گیا. نبی نہیں, چھوٹا ہم نہیں کہیں گے. بعض چیزیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ کنفیوزنگ ہے میرے لیے. میں آپ کو اس پر پھر میں تفصیلی گفتگو کریں گے. جنرل رینک دیکھیں نہیں حضرت, اس پہ بہت تفصیلی بحث ہے, میں آپ کو بتاؤں. میں پھر اس میں آپ کو لاؤں گا تورات. آپ کیا کہیں گے کہ کیا تورات کے ماننے والے کوئی نہیں, ہم ان کو یہودی کہتے ہیں, مسلمان نہیں سمجھتے, تو نعوذ باللہ آپ کے دل میں خیال آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تھی غلطی؟ تو پھر کچھ بھی نہیں. انجیل میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, اب میرے کو بھی تو کنفیوژن ہو رہی ہے نا. آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں, تو میں تو انجیل کی بات کر رہا ہوں. انجیل کا تو کوئی دار و مدار ہی نہیں, کوئی پڑھتا ہے؟ رمضان, تورات آسمانی کتاب ہے, اللہ نے نازل کی ہے, موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے. کیا رمضان میں کوئی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تورات؟ جو جس کی کتاب ہے, جن پہ نازل ہوئی ہے, وہ لوگ تو پڑھتے ہیں نا, قرات کرتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے, ہمارا ایمان ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو کیا ہم بھی ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا نبی ماننا اپنے لیے فخر کی بات ہے, تو ہم تو نہیں پڑھتے. اب اس کے اندر ایک بہت بڑی بحث ہے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام, آج کے اس موضوع کو ہم یہاں پر ختم کریں گے, پھر آپ کبھی موقع عنایت فرمائیں گے, اس پر تفصیلی بحث کریں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے ہیں, امام کی حیثیت سے مصلی پر امام مہدی ہیں. امام مہدی امامت کرائیں گے, امام عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ امتی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ میری بات تھی جو میں نے کر دی. اور یہ بات میں نے اس لیے وضاحت کی کہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ امام مہدی کی مشابہت محمد الرسول اللہ کے رد میں, کہ آپ کا نام محمد الرسول اللہ کا نام محمد, والد کا نام عبداللہ, والدہ کا نام آمنہ. تو امام مہدی کا بھی نام محمد ہے, آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے, آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے. بہت خوبصورت. میں شکر گزار ہوں علماء حضرات کا. مولانا عمر عباسی صاحب, بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی, اور وہ 4 عین تو یاد رہیں گے ہمیں. اس کے علاوہ ہم چاہیں گے کہ مزید آپ سے عین
علمین اور علم کی باتیں سنتے رہیں. علامہ حسن اسدی صاحب, میں بے انتہا شکر گزار ہوں آپ کی گفتگو میں. جہاں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو یاد رہ جانے جیسی ہیں, وہاں لطفاً یہ بات تو بہت کمال کی تھی جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا ذکر کیا, اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ امام حسین نے نماز قائم کر کے دکھائی ہے. وہ خوبصورت مثال بھی آپ نے بیان فرمائی ہے. خواتین و حضرات, کسی بہت پیارے آدمی نے یہ بات پیارے انداز سے کہی ہے کہ زندگی مختصر ہے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے, جب آپ کا وقت تمام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے. یعنی یہ پوری زندگی اذان سے نماز تک کے فاصلے کا نام ہے. اس کو خوبصورت, حسین اور دعاؤں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے. غلطی کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ کے سوالات لیتا رہتا ہوں, اور اگلی نشست میں آپ کی ڈائریکٹ سوالات میں لوں گا جو مجھے ای میلز کے اوپر آئے ہیں, کامنٹس کے اوپر آئے ہیں. نماز ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میں 360 یا 365 دن پروگرام کروں تو کم ہے, کیونکہ اس کو بہتر بنانا وقت کی عین ضرورت ہے. میری یہ خواہش ہے اور اقبال کا یہ پیغام ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ کی امان میں.